بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیزوں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 15واں پارہ ہم نے مکمل سنا۔ سورۃ الکہف کا اکثر حصہ بھی آج تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے قصے بیان کیے۔ ان قصوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے، ان سے عبرت حاصل کی جائے، اور قصوں کی زبانی بڑی آسانی سے لوگ معاملے کو سمجھ جاتے ہیں۔ ایک الگ سی دلچسپی اللہ رب العالمین نے قصوں کے اندر رکھی ہے کہ ہر سننے والا دھیان سے اس کو سنتا بھی ہے اور بور نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا تہائی حصہ کہا جاتا ہے کہ قصوں پر، کہانیوں پر، سچے واقعات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر بھی 2-3 قصے بیان ہوئے ہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف قصہ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا بنو اسرائیل کے سامنے، ایک بڑی ہی پیاری اور دلچسپ تقریر کی۔ تو سننے والے لوگوں میں ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ کہ ای الناس اعلم، اس دنیا میں سب سے بڑا عالم اور جانکار کون ہے؟ کیا آپ سے بھی کوئی زیادہ اس دنیا میں عالم اور جانکار ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اعلم، اس دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو موسیٰ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ موسیٰ نے جو علم کا دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی دنیا کے اندر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ کہاں ملیں گے مجھے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں ان کے پاس جو علم ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے میں میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے مفضول کو فاضل پر فضیلت مل جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ بہت جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم من الرسول میں سے 5 جو سب سے عظیم اور بلند مرتبے والے رسول اس دنیا میں آئے، ان میں موسیٰ کا نام بھی آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس میں خضر بھی بول سکتے ہیں، خضر بھی بول سکتے ہیں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ تو ان کے پاس وہ علم نہیں تھا، تو علم کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو موسیٰ پر فوقیت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے مفضول شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، وہ کہاں ملیں گے، کہاں رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مجمع البحرین میں رہتے ہیں۔ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں، 2 سمندروں کا جہاں سنگم ہے، وہاں پر ان کی رہائش ہے۔
یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بھی موجود ہے، اور بخاری مسلم کی بعض روایتوں میں بھی یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دو دریاؤں کا سنگم اور ملنے کی جگہ، اب وہ دنیا میں کون سی جگہ ہے؟ بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن صحیح جگہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دو سمندروں کا سنگم دنیا میں کس جگہ ہے، اور یہ دو سمندر مجمع البحرین کس ملک میں پائے جاتے ہیں، کسی کو بالضبط پتہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ جو علم تو نے خضر کو دیا ہے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نکلے اور اپنے ساتھ ایک نوجوان شخص کو لیا جو بعد میں آنے والے زمانے کے نبی تھے، یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، اپنا رفیق سفر بنایا اور کہا، قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ نے کہا اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دونوں دریاؤں کے سمندر پر، دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں اور میری ملاقات خضر سے ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جب کوئی سفر کرے تو اپنے ساتھ کسی کو رفیق سفر بنانا چاہیے، اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سفر سے، اس واقعے سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ سفر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلا نہ کرے، کوئی اپنے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سبق ہے کہ سفر کے اندر رفیق سفر کا ساتھی ہر کسی کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ نیک انسان کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، گنہگار انسان کو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ موسیٰ نے رفیق سفر بنایا تو آنے والے وقت کے نبی یوشع بن نون کو بنایا۔ چلے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ فی البحر سربا۔ اب ساتھ نکلے وہ تو کھانے کے لیے مچھلی لے لی انہوں نے، کہ راستے میں بھوک لگے گی تو مچھلی کھا لیں گے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے تھے، انہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ بڑے ہی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں وہ، جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انبیاء کرام کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، اور انبیاء کرام کو انسان ماننے میں وہ انبیاء کرام کی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کھاتے تھے، پیتے تھے، اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، احادیث میں ثابت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے لیے کھانے کے لیے مچھلی لے لی تھی کہ بھائی راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، اور راستہ سفر طے کر رہے ہیں۔ تھوڑی دور بہت زیادہ سفر طے کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا کہ اے یوشع بن نون، جو کھانا مچھلی کی شکل میں ہم لے کر آئے تھے اپنے ساتھ وہ لے کر آؤ، ہمیں بھوک لگ گئی ہے۔ کہا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہ وہ کھانا لے کر آؤ، مچھلی لے کر آؤ، اس سفر کی وجہ سے ہم تھک گئے ہیں۔ انبیاء کرام بھی تھکتے تھے، انبیاء کرام بھی، ان کو بھی تھکان محسوس ہوتی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ موسیٰ سفر کرتے مجمع البحرین سے، دونوں دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے، اور پھر کھانے کی یاد آئی، بھوک لگی، یوشع بن نون سے کہا تو یوشع نے کہا کہ میں تو بھول گیا اور شیطان نے مجھے بلا دیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا، اور میں کھانا کھلانا بھول گیا، اور دیکھا تو پھر مچھلی نہیں ہے برتن کے اندر، اور اس نے راستہ بنا لیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی، اور اس نے راستہ بنا لیا اور وہاں تک پہنچ گئی جہاں پر خضر علیہ السلام رہتے تھے۔ تو یوشع نے یہاں کہا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور درس یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام بھول جائیں تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کریں۔ انسان اکثر چیزیں شیطان کی وجہ سے بھولتا ہے، اکثر نیک کام انسان شیطان کی وجہ سے بھولتا ہے، اچھے کاموں کو بھلانے والا انسان کو شیطان ہوتا ہے۔ تو یوشع نے فوراً کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب واپس پلٹے، وہ آگے نکل گئے تھے،
واپس کشتی کا راستہ موڑا اور واپس پلٹے اور پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں خضر علیہ السلام کی رہائش تھی. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اور پہنچے دونوں اور وہاں پر میرے ایک بندے سے، اللہ کہہ رہا ہے میرے ایک بندے سے دونوں کی ملاقات ہوئی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. میں نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. میرے بھائیو، علم ایک ایسا سمندر ہے اس دنیا کے اندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی ساحل نہیں. انسان کتنا بھی علم حاصل کرے دنیا کے اندر، لیکن وہ اس کے اندر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کمال کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا انسان کو، اتنا علم دیا. اس کے باوجود اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا سا علم دیا ہے اور تم بہت کم جانتے ہو. علم کے معاملے میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین اس ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے. وہی وہ ذات ہے جس کو ما کان ما یکون، دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں کا علم ہے. جو ہو چکا اس کا بھی علم، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم. اللہ رب العالمین یہ ایسی ذات ہے جو علم کے معاملے میں پرفیکٹ ہے اور کمال کو پہنچی ہوئی ہے. تو اب پہنچ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی خضر کے سامنے. درخواست دیکھیے ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے علم کی تڑپ کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے کہا خضر سے، اے خضر جو علم تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیں گے، آپ مجھے کچھ علم سے نواز دیں گے، مجھے تمہارے پاس جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہے. دیکھیے تڑپ دیکھیے، حاصل کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ فرمائش کر رہے ہیں اپنے استاد سے آپ کے پاس جو علم ہے اچھا علم ہے، مجھے بھی تھوڑا سا سکھلا دیجیے. خضر علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا اللہ نے؟ خضر علیہ السلام کو تھوڑا عجیب و غریب علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ معاملات ہونے سے پہلے اس کی حقیقت کو بیان کر دیتے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ اس دنیا میں اس وجہ سے وقوع پذیر ہو رہا ہے. معاملہ واقع ہونے سے پہلے ہی اس کی حقیقت اور انجام کو بیان کر دیتے تھے. یہ علم اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیا. تو خضر نے کہا کہ تم میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھ نہیں سکتے. موسیٰ نے کہا کیوں نہیں سیکھ سکتے، کیا وجہ ہے نہیں سیکھ سکتے؟ تو خضر نے جواب دیا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میرے پاس جو علم ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم صبر سے کام لے جاؤ گے. پتہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. تو موسیٰ نے کہا، خضر نے وجہ بھی بیان کی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو کیسے صبر کرو گے تم جبکہ جو علم تم سیکھنے جا رہے ہو اس کے اسباب اور اس کی علتیں تمہیں پتہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ جو علم تم حاصل کرو گے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے علم کی حقیقت، تو مجھے لگتا ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. اور میرے یہاں علم حاصل کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ صبر سے کام لینا پڑے گا. میں جو بھی کروں تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، میں خود بیان کروں گا. میں جو بھی کام کروں گا میں اس کا ریزن تمہیں خود بیان کروں گا، تمہیں کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے. تو موسیٰ نے وعدہ کیا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اے خضر، اللہ نے چاہا کہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہارے کسی کام پر تمہیں روکوں گا نہیں. تو موسیٰ نے پھر کہا، خضر نے کہا دیکھو پکا ایگریمنٹ کرو تب تو میں علم سکھاؤں کہ صبر سے کام لوگے. خضر نے کہا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، کہ اگر مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پکا ایگریمنٹ اس بات پہ ہوگا کہ تم کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے نہیں. میں کچھ بھی کروں یہاں تک کہ میں خود اس کام کے کرنے کی وجہ اور سبب اور ریزن بیان کر دوں.
بات شرط منظور ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا. اب دونوں چلے. ابھی خضر علیہ السلام انہیں علم نہیں سکھا رہے ہیں، ابھی صرف ان کا امتحان لے رہے ہیں، ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. اور صبر کا امتحان کے اندر موسیٰ اگر کھرے اتریں گے تب بعد میں ان کو وہ جو ان کے پاس علم ہے وہ سکھائیں گے. ابھی صبر کا امتحان ہو رہا ہے. چلے دونوں کے دونوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام. تو فانطلقا، پہلی چیز، پہلا امتحان دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے الفاظ میں. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. چلے کشتی میں سوار ہوئے دونوں کے دونوں. تو خضر نے کیا کیا کہ کشتی صحیح سالم تھی، وہ بالکل صحیح کشتی تھی، نہیں تھی ایک دم، لیکن خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تھوڑا سا لکڑی کا حصہ توڑ ڈالا، تھوڑا سا توڑ ڈالا. اب موسیٰ کو تعجب ہوا، یار یہ لکڑی توڑ دی، ہم تو ڈوب جائیں گے، اس طرح سے ڈوب جائیں گے. اور فوراً بول پڑے، وہ سوال کر بیٹھے کہ یہ کون سا کام کیا ہے تم نے، یہ کشتی توڑ دی، اچھی خاصی کشتی تھی، بیچاروں نے جن کی کشتی تھی انہوں نے سوار کیا، ہمیں ہم پر احسان کیا، اور تم اس کی کشتی ان کی کشتی توڑ دی. تو بہت گھٹیا حرکت کی آپ نے، یہ تو عقل مندی والی بات نہیں کی، کام نہیں کیا آپ نے. اور فوراً بول پڑے تم تو نقصان پہنچانے والے ہو، اور اس طرح سے ڈوب جائیں گے کشتی میں جتنے بیٹے ہیں. تو پھر خضر نے یاد دلایا، دیکھو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، ہماری یہ شرط ہوئی تھی، ان قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر. اب موسیٰ کو اپنی غلطی کا اعتراف، دیکھو سبق ہے، غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، غلطی ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، بڑے ضدی اور ہردرم، غلطی ہو جائے تو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اتنے ہوتے ہیں نا، بڑے بھائی غلطی مان لوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی اور میرا کچھ ہو جائے گا، یہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر دیکھ، ہو گئی مسٹیک، بھول گئے، فوراً کہا، کیا کہا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، میں بھول گیا، میرا مواخذہ پکڑ مت کرو، معاف کر دو، معاف کر دو. پہلا چانس. دیکھیے اس میں میری اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی غلطی کرے ہماری اولادوں میں سے، ہمارے یہاں کام کرنے والوں میں سے، ہمارے یہاں جاب کرنے والے مزدور، خادم یا بیوی، چانس دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک بار غلطی ہوئی اور سارا کام توڑا، توڑ تاڑ کے ختم، سارے رشتے ختم اور گھر سے نکال دیا یا مزدور کو جاب سے نکال دیا. بلکہ غلطی ہو جائے تو اس کے سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے، چانس ملنا چاہیے. موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، پکڑ مت کرو، پہلا چانس ہے، پہلی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے بھائی. پھر چلے دوسرا معاملہ آیا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. اس بار تو خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ خطرناک کام کیا کہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، بچہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی اور گردن مروڑ کے اس کو مار دیا. اب موسیٰ سے نہیں رہا گیا واپس. پھر موسیٰ بول پڑے کہ یہ تو بڑا خطرناک کام کیا، ایک معصوم جان، چھوٹا سا بچہ، کیا بگاڑا تھا اس نے، کیا بگاڑا تھا، ایک معصوم جان لے لی، بڑا گھناؤنا کام کیا ہے خضر، آپ نے بڑا گھناؤنا کام کیا ہے. پھر خضر نے یاد دلایا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے. اب موسیٰ نے کہا، پھر غلطی کا اعتراف، کہا دو چانس ہو گئے. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. تیسری بار اگر میں پوچھ لوں تو پھر تم مجھے علم مت سکھانا، مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. ایک غلطی اور ہو گئی مجھ سے اور معاف کر دو اور میرا عذر قبول کرو. ٹھیک ہے بھائی، دو چانس، پتہ چلا ایک چانس کے بعد دو چانس بھی دینا چاہیے. تیسری مرتبہ چلے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه. چلے کسی بستی میں پہنچے اور وہ بستی والے بڑے کنجوس قسم کے لوگ تھے، بڑے کنجوس تھے. دیکھیے
اور کنجوسی بھی اتنی خطرناک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے ان کی کنجوسی کو قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ قیامت کی صبح تک جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا ان لوگوں کی اس گاؤں والوں کی اس بستی والوں کی کنجوسی لوگ پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ اتنے کنجوس تھے کہ یہ لوگ پہنچے اس بستی میں، موسیٰ اور خضر، اور بھوک لگ گئی اور ان سے کھانا مانگا کہ بھائی تمہارے مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کھانا کھلا دو، کچھ کھلا دو۔ انہوں نے کھلانے سے منع کر دیا، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نہیں کھلائیں گے، کچھ نہیں کھلائیں گے۔ بڑے کنجوس قسم کے تھے۔ پتہ چلا کہ مہمان، گھر آئے مہمان کی عزت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کنجوس ہے۔ سمجھ جاؤ، کسی کی کنجوسی کا پتہ لگانا ہو کہ کس طرح سے پتہ لگایا جائے، اس کے گھر پہ مہمان بن کر چلے جاؤ، اگر وہ پانی کی بھی نہیں پوچھتا ہے نا یا چائے کی نہیں پوچھتا، سمجھ لو کہ یہ بڑا کنجوس ہے۔ کیونکہ جو کنجوس نہیں ہوتا ہے نا وہ مہمان کی عزت کرتا ہے، اور مہمان کی عزت کرنا یہ انبیاء کرام کا مشغلہ ہے۔ میں اور آپ میرے بھائیوں محاسبہ کریں کہ مہمان کی عزت اور اس کی ضیافت میرے اور آپ کے یہاں کتنی پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مہمان کو لے کر چلے جائیں بغیر بتائے ہماری بیویوں سے، پاگل ہو گئے ہو تمہارا یہی کام بچا، سنڈے کا دن ملا تھا، آج تو آرام کر، جب چاہے کسی کو پکڑ کے لے آتی ہیں، یہی کام بچا ہے ہمارا۔ بیوی ہماری کس طرح سے تانے شوہر کو، ہمارے پاس صرف یہ چائے بنانے کا کام بچا، سنڈے کا دن ہے اور آج آرام کرنا ہے، اور کپڑے بھی دھوتے ہیں پورے ہفتے، بچوں کو ناشتہ تیار کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور تم مہمان پہ مہمان لے کر آ رہے ہو۔ ایسی بیوی میری ماں اور بہنوں سے گزارش، کنجوس ہے ایسی بیوی کنجوس ہے، ایسا شوہر بھی کنجوس ہے جو مہمانوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے سامنے کچھ پیش نہیں کرتا۔ مہمان یہ نصیب والوں کے آتے ہیں، مہمان یہ روزی لے کر آتے ہیں، مہمان کا آنا کسی گھر میں یہ باعث شرف ہوتا ہے، باعث عزت ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت نیو جنریشن، ہماری نئی نئی بیویاں اور نوجوان یہ مہمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور پیچھے چھڑاتے ہیں۔ پتہ چل جائے یار مسجد میں کوئی نیا آدمی آیا ہے، چپکے سے ٹلی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی پیچھے لگ جائے گا، اور چائے پانی کے لیے پوچھنا پڑ گیا تو مشکل ہے۔ اور بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اللہ نے خوب نوازا ہے، یار ایسا کرتے ہیں اب پیچھے پڑ گیا ہے کوئی بات نہیں، چائے کی ہوٹل ہے، اسی پہ چائے پلا کے ترکا دیتے ہیں، اور دل سے مہمان نوازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاندانی ہیں، آپ شریف ہیں، اور آپ کے اندر اعلیٰ کردار ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو اس بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو اس بستی میں ایک دیوار تھی، ایک دیوار وہ گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا، اس کی مرمت کر دی کہ یہ دیوار ٹوٹے نہیں۔ پھر موسیٰ کو تعجب ہوا، اور موسیٰ نے پھر سوال کر دیا اور کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر تم چاہتے تو اس پر اجر لے لیتے۔ یہ کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ یہ ہمیں کھانا پینا نہیں کھلا رہے اور آپ ان پر احسان کرتے تلے ہو، یہ کیوں، کیا ضرورت تھی آپ کو یہ دیوار صحیح کرنے کی؟ یہ اگر ہم پر احسان کرتے، کھانا پینا کھلاتے، ہماری مہمان نوازی کرتے، تب تو کوئی بات نہیں تھی، تم ان پر احسان کر دیتے، اور اب ان سے اجرت لو، اجرت بغیر فری میں کام مت کرو۔ ایک بخیل قسم کے لوگ، اور حقیقت بات ہے انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے، کوئی ہمارے ساتھ ہماری مہمان نوازی نہ کرے اور ہم اس کی بھلائی کریں تو ہمارا بھائی بولے گا یار مت کرو ان کی بھلائی کرنا ہے تو پیسے لو ان سے، پیسے لو ورنہ مت کرو، پھر مت دو کوئی چیز ان کو۔ ابھی ہمارے عبد الرحمن بھائی مثال کے طور پر، ان کا گودام ہے، اللہ برکت دے، ان کے پاس کوئی آدمی آ جائے اور بخیل و کنجوس ہو اپنی جماعت کا، عبد الرحمن بھائی بولے یار کوئی بات نہیں، گھر بنا رہے ہو، میرے پاس یہ ٹکڑا ہے ماربل کا، لے جاؤ ایسے ہی یار، لے جاؤ کوئی بات نہیں، لگا لو۔ اب میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا ہے جو آدمی آیا ہے جماعت کا بخیل اور کنجوس ہے، میں کیا بولوں گا؟ رحمان بھائی مت دو اس کو، رحمان بھائی مت دو، پیسے لو، اس بخیل اور کنجوس آدمی کے ساتھ احسان کیوں کر رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسانی، زبان سے نکل جاتا ہے، کہتے نہیں کہتے ہم اس طرح سے۔ تو پھر اس بہانے ان سے رہا نہیں گیا اور بات بول دی، تو پھر خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ اب 3 چانس ہو گئے ہیں، اب معاملہ ختم، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور اب تم مجھ سے علم نہیں سیکھ سکتے، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تینوں کام، میں کوئی بھی کام کروں گا میں اس کا ریزن، اس کی وجہ اور سبب تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو اب خضر نے
سبب بیان کیا جو بھی کام انہوں نے کیا. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. کہ کشتی میں نے اس وجہ سے توڑی تھی کہ کشتی بیچارے مسکین لوگوں کی تھی، مسکین لوگوں کی تھی. فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر بولتے ہیں. مسکین کے پاس کچھ ذریعہ معاش تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو مسکین بولتے ہیں. تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ آگے ایک آدمی، ایک بادشاہ ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کو رکھ لیتا ہے اور چھین لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے تھوڑا اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بیچارے مسکین لوگوں کی کشتی صحیح ان کے پاس رہ جائے اور ان کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی. وَأَمَّا الْغُلَامُ. بچے کو کیوں مارا؟ بچے کو کیوں مارا؟ بچے کو اس لیے مارا فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ کہ بچے کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے نیک. اور مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور ان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائے گا. اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے ان کو مار دیا اور اللہ اس کو ایک نئی اولاد دینے والا تھا نیک جو ان کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے مار دیا. ٹھیک ہے بھائی. دیوان کیوں صحیح کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کہ جو دیوار میں نے صحیح کی تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، دو یتیم بچوں کی تھی. ان کے ماں باپ نے اس کے اندر اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی چھپا کر رکھی تھی اور اس کے اندر دیوار کے نیچے وہ خزانہ تھا ان بچوں کا. مجھے ڈر ہوا کہ یہ دیوار گر جائے گی اور وہ خزانہ نکل آئے گا تو لوگ کھا جائیں گے، کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، نیک ماں باپ نیک تھے. پتہ چلا ماں باپ اگر نیک ہوتے نا دنیا میں، ماں باپ اگر دنیا میں نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو دیتا ہے، ان کی اولاد کو دیتا ہے کہ ان سے وباؤں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی محفوظ رہیں، اللہ ان کو بھی محفوظ رکھیں بلاؤں سے، پریشانیوں سے، ان کی بھی حفاظت فرمائیں، تو مجھے اور آپ کو میرے بھائیو نیک بننا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات رات پر تہجد پڑھتے تھے، تہجد. تو ان کا چھوٹا سا بیٹا پوچھتا تھا کہ ابا جان اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں تہجد پہ تہجد پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، میں یہ باتیں کرتا ہوں یہ تیرے لیے کرتا ہوں تاکہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں، تجھے پریشانیوں سے بچائے. تو کیا پتہ چلا اس آیت سے، اس واقعے سے؟ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے پریشانیاں دور کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے ان کو مصیبتوں سے. تو ماں باپ چاہتے ہیں، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پر جوانی میں، بڑھاپے میں اور بچپن میں کوئی تکلیف نہ آئے. نسخہ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت فرما لے گا. اس کے بعد خضر نے کہا وما فعلته عن امری، جو بھی میں نے کام کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ پورا میں نے سبب اور ریزن بیان کر دیا ہے جس پر تم صبر نہیں کر پائے. بھائیو اس کے اندر بھی ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے دروس ہیں، اسباق ہیں، عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنائیں، قرآن کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.